اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کہانی ہے تین بھائیوں کی جو مختلف فیکٹریوں کے مالک ہیں، امیر ترین ہیں، اور یہ ایسا ٹائم ہے جب ان کی والد گزر چکا ہے اور والدہ بستر مرگ پر ہے، اور والدہ اپنے دو چھوٹے بیٹوں کو زیادہ نوازنا چاہتی ہے جو ابھی کم سن ہیں، ابھی ان کی عمر زیادہ نہیں ہے، البتہ کچھ لاپرواہیوں کا مظاہرہ وہ کرتے ہیں۔ بڑا بھائی جو کرتا دھرتا ہے، جس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، وہ اس کے اپوزٹ ہے۔ یہ نام سے ہمارا چینل ہے، اس میں ہم دلچسپ طریقوں کے ساتھ ایک کہانی کے ذریعے اور مختلف حوالہ جات کے ذریعے سے والدین کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح بہتر طریقے کے ساتھ وہ اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کر سکتے ہیں، ان کی اسلامی بنیادوں پر تربیت کر سکتے ہیں۔ واپس کہانی پہ آتے ہیں۔ بڑا بھائی جو کرتا دھرتا ہے، وہ والدہ کی جو ایک مخصوص پراپرٹی ہے، ایک سائٹ پہ ہے، اس کو اپنے چھوٹے بھائیوں کے نام پہ اس لیے منتقل نہیں ہونے دینا چاہ رہا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹے بھائی لاپرواہی کا، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، لہٰذا انہیں یہ چیزیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ والدہ جو بستر مرگ پر ہے، اپنا بہت زیادہ اتھارٹی نہیں چلا پا رہی، لیکن وہ اپنی ایک کمزور سی خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ بیٹا آپ کے پاس تو بڑا کچھ ہے، لیکن چھوٹے دو بیٹے بے شک وہ لاپرواہی صحیح، تھوڑے سے غیر ذمہ داری ہی صحیح اپنی عمر کے حساب سے، لیکن وہ ابھی کم سن ہے اور کچھ اضافی چیزیں وہ اپنے چھوٹے بیٹوں کے دینا چاہتی تھی۔ اب دنیا داری کی نظر میں تو بڑا بھائی سمجھداری کا ہی کہہ لیتے ہیں کہ مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اب یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے مقدر کو، نصیب کو اور عقل کو، اور اسلامی تعلیمات کا بھی شعور یہاں پہ دیکھیں۔ والدہ ہے، تھوڑا سا مٹیریلسٹک بینیفٹس ہیں، مادی فوائد ہیں جو اب وہ اپنے چھوٹے بیٹوں کو پہنچانا چاہتی ہیں۔ اب قدرت کو کیا کھیل یہ منظور ہے؟ بڑے بھائی نے بہرحال اپنی انکار قائم رکھی۔ وقت گزرتا کیا، والدہ اپنے ٹائم پہ رخصت ہو گئی، تینوں بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ بڑے بھائی نے وہ چیزیں انہیں اس طرح سے، جس طرح ماں کا آرڈر تھا، اس طرح سے ان کی خواہش نہیں پوری کی، لیکن اس کو غلط بھی نہیں کہا جا رہا۔ کہانی میں ایک خاص چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ عقل اور مقدر ان کا آپس میں کیا کھیل کھیلتی ہیں بعض اوقات، جبکہ اسلامی تعلیمات کلیئرلی یہ کہتی ہیں کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی والدہ کی اگر آخری خواہشیں ہیں تو ان کو آپ پورا کریں، کوئی نہیں مسئلہ، مادی چیزیں اللہ تعالیٰ پھر سے پوری کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کے تصورات ہیں جو توکل کی طرف زیادہ لے کے جاتے ہیں، عقل کو اس طرح سے وہ اہمیت نہیں دیتے بعض مقاموں میں، کہ جب والدین کا ایک جائز اور مناسب حکم آ جائے تو پھر اپنی سمجھ کو تھوڑا سا پیچھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، وقت گزرتا جا رہا ہے، ان کا تینوں بھائی اپنی لائف میں چلے گئے ہیں، تینوں شادی شدہ ہیں، بال بچے ہوئے۔ قدرت کا کھیل دیکھیے، ایک وقت آیا کہ بڑا بھائی اپنے پیسے اور مال، اس کی کثرت ہوتی چلی گئی کیونکہ وہ شروع سے کما رہا تھا، شروع سے اس کے پاس مال و دولت کے ظاہر زیادہ تھے، لیکن خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں سے نوازا، اور وہ ہر وقت پریشان بھی رہنے لگا کہ اس کی پراپرٹی کا، زمینوں کا وارث کوئی نہیں ہے، اور ساتھ ہی وہ اپنی صحت کے حوالے سے بھی پریشانیوں کی وجہ سے زیادہ جلدی، اپنی عمر سے بھی زیادہ بوڑھا نظر آنے لگ پڑا۔ لیکن اس کے جو چھوٹے 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹوں سے نوازا۔ اب یہ قدرت کی کاریگری ہے، قدرت کی حکمتیں ہیں، کسی چیز کے اوپر آبجیکشن نہیں ہے، جسٹ ایک نقطہ دینا ہے۔ اب اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، بڑا جو بھائی تھا، اس نے چونکہ اپنی وہ پریشانیوں میں مبتلا تھا، کسی اور پہ وہ سیٹسفائی بھی نہیں تھا، یوں اس نے اپنے بیٹیوں کے رشتے، اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے، بات وہ کہانی کو کسی انجام کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اس نے اپنی 4 بیٹیوں کے رشتے، چھوٹا جو تیسرے نمبر والا بھائی ہے، اس کو صرف ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا، ایک بیٹی اس نے اس کو دی، اور 2 بیٹیاں اس نے اپنے بڑے سٹیپ پہ جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اس کو دی، اور ایک بیٹی کی اس نے باہر شادی کی۔ یوں اب اس کے پاس جتنا بھی مال اکٹھا تھا، جو عقل کی بنیادوں پہ اکٹھا ہوا تھا، ماں کے ایک حکم کی اس نے انکاری کر کے وہ سارا کچھ اس طرح سے کر لیا۔ لیکن اب وہ اس بات پہ بذات خود، وہ بڑا بھائی خود ان چیزوں کو لے کے نادم تھا، اب اسے ریگریٹ فیل ہوتا تھا۔ ہم بے شک اس کے اوپر اس طرح سے آبجیکشن نہیں کریں، لیکن وہ بڑا بھائی خود اس کا کلیم تھا کہ میں نے جو اپنی زندگی میں غلطی کی ہے، وہ سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ میں نے اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا نہیں کیا۔ البتہ بیٹیاں دینا یا بیٹے دینا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، وہ اس بات کی اہمیت کو بھی سمجھتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو بیٹیاں مل جائیں اس کو کوئی سزا ہے، یہ غلط تصور کی طرف امید ہے، بادشاہ اور لوگ نہیں جائیں گے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن اس کہانی سے یہ مقصود ہے جو بڑے بیٹے کو ریگریٹ ہوا، پچھتاوا ہوا بڑے کو، اس کو پچھتاوا بیٹیوں کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کو پچھتاوا اس بات سے تھا کہ اس کو اپنی والدہ کی آخری خواہش کو پورا کرنا چاہیے تھا، وہ اس نے پورا نہیں کری، اس بات کے اوپر اس کو اپنا پچھتاوا رہا۔ ابھی بھی بعض اوقات ہماری زندگیوں میں ایسے معاملات، ایسے مسائل آ جاتے ہیں جب ہم ایک دوراہے پہ خود کو محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت یہ کہانی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ایسے درست اپنی عقل کے اوپر سمجھ لیں کہ پتھر رکھ کے اپنے جو اسلامی احکامات ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، توکل اللہ پہ کرتے ہوئے اپنے والدین، خواہ والدہ ہے یا والدین ہے، ان کا حکم ماننا اس وقت فرض ہوتا ہے، جو ہو بھی جائز بھائی، بے شک وہ بیماری کی حالت میں تھی لیکن وہ ایک جائز ڈیمانڈ کر رہی تھی والدہ، تو ریگریٹ صرف اس بات کا تھا۔ میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ اپنی یہ کہانی یہ جو آپ سن رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ضرور سنوائیے یہ، تاکہ ان کے دلوں کے اندر بھی، جو باشعور بچے ہیں ان کے دل میں ان چیزوں کا ایک احساس پیدا ہو جائے، اور وہ بہتر طریقے کے ساتھ خود کو تیار کر سکیں اپنے آپ کو کہ انہوں نے اپنے والدین کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے، باقی ساری چیزوں سے بڑھ کے۔ یوں اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اندر توکل، اللہ کے اوپر توکل بھائی، اللہ کے اوپر توکل آٹومیٹکلی ان کے اندر ڈیولپ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہے، لائک کرنے کا بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کو اپنے ان پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے